انہی دنوں میں عاص بن وائل نام کا ایک شخص تھا جو کفار مکہ کا سردار تھا. لوگ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دیتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دلوں پر محمد مسلط ہیں، کیونکہ جب دیکھو تم انہی کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہو، حالانکہ وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا بیٹا بھی نہیں ہے، ان کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. جب اس نے یہ بات کہی تو جواب دیکھیے اللہ نے دیا. اس موقع پر اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بتایا کہ اے محبوب آپ تو کوثر والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ کا ذکر تو بلند کر دیا، آپ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. حالانکہ جس نے یہ کہا ہے وہ خود مقتول نسل ہے، ایک دن وہ مر جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور نہ اس کا کوئی کارنامہ ایسا ہے جو اس کو زندہ رکھے. اور آپ کی ذات تو دو جہانوں کی سردار اور تمام جہانوں کی رحمت ہے، آپ کا ذکر اور آپ کا نام کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ قیامت کے دن آپ مسلمانوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے اور گناہگاروں کو دوزخ سے نکالیں گے. اے نبی آپ خاطر جمع رکھیں اور خوش رہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں رب کریم کی حمد و ثنا کریں. حج کے مناسک اور قربانی کے مشاغل میں مصروف ہیں، کیونکہ آپ نہیں آپ کے دشمن ابتر ہیں. انہی دنوں کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تبلیغ دین فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک اسود بن عبد یغوث، ایک زمعہ بن اسود اور ابی بن خلف، یہ تینوں لوگ موجود تھے. اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات کاٹتے ہوئے ابی بن خلف کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ اکیلے کہتے پھریں، بلکہ آپ تو ایسا کریں کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہو جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کی تصدیق کرتا جائے. ان کے اس مطالبہ پر پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمت بندھاتے ہوئے خود رب نے سورہ انعام کی آیات 8 اور 9 دونوں میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی گزارش پر فرشتہ اتار دیں تو قیامت کا سا سما ہوگا اور ان پر جلد عذاب نازل ہوگا، اور اگر ہم فرشتہ کو نازل بھی فرما دیں تو وہ بھی انسانی شکل میں ہوگا، کیونکہ ان کی آنکھیں تو فرشتہ کو نہ دیکھ سکیں گی، اور جب وہ انسانی شکل میں ہوگا تو دوسرے انسانوں کی طرح ہوگا، تو فرشتہ اور انسان میں کوئی امتیاز نہ رہے گا. کچھ تو اس فرشتہ کی بات مان لیں گے اور کچھ کہیں گے کہ یہ تو انسان ہی ہے، اس کی بات کی تصدیق نہ کریں گے، اور ان کی ضلالت اور گمراہی میں اور اضافہ ہی ہوگا. انہی دنوں میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح سے لوگ تمسخر و استہزاء، آپ کا مذاق، آپ کی ہنسی اڑانا، آپ کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر چلانا، لوگ یہ کرتے تھے، اور بدلے میں اللہ اپنے محبوب کی ڈھارس بندھاتا تھا. ہر موقع پر وہی نازل ہوتی رہتی تھی، محبوب کی ہمت کو بڑھایا جا رہا تھا. آخرکار مصطفیٰ جان رحمت اسی دور سے گزر رہے تھے کہ اسی دور میں معراج جیسے عظیم الشان معجزے کا واقعہ ظہور پذیر ہوا. چونکہ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا کثیر الروایہ واقعہ ہے کہ اس کو کئی طرح سے روایت کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ساری روایتوں کا تھوڑا تھوڑا جائزہ لیں گے اور پھر ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو معراج میں کیا کیا معاملات پیش آئے. سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو معراج والی ہے وہ بیان کرتے ہیں.